ایک عالم دین مجلس پڑھ کے آ رہے تھے کہ چند غباش نوجوانوں کا ٹولہ ایک جگہ کھڑا ہوا تھا. عالم دین اس واقعے کو ابھی شب 23 اول میں ہمارے مسئول علی صاحب نے سنایا. میں یہاں پر اردو بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میں ان بدماشوں پھنس گیا. اچھا وہ کسی کا خیال بھی نہیں کرتے تھے. میں وہ مولوی صاحب ادھر سے آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ میں جو وہ مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. ایران میں 9 محرم کا دن حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے مخصوص ہے. ہمارے 8 محرم ہوتا ہے, یہاں پہ 9 محرم کو منایا جاتا ہے. چنانچہ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ آج 9 محرم میں مولا عباس کا دن ہے. مولا عباس کا نام سنا, شیعہ تو تھا, ٹھیک ہے, گناہ کرتا تھا, محبت تو تھی, ناقص محبت تھی, لہذا اچھا ٹھیک ہے تم میرے لیے میرا مجلس پڑھو, مولا عباس کے مسائل پڑھو. اب انہوں نے کہا یار نہیں کہاں مجلس پڑھو. اب انہوں نے بہانہ تلاش کیا, بھائی نہ کوئی ممبر ہے نہ کوئی لوگ بیٹھے, کچھ نہیں. انہوں نے کہا اپنے جتنا ٹولہ تھا بدماشوں اس میں بیٹھے ہو. خود جو ہے وہ گھوڑا بن گیا جیسے بچے بنتے, کافی مشہور بیٹھ جائے. اب یہ بھی مولانا کہنے لگے کہ میں کیا کروں. انہوں نے کہا چلو میں چند جملے مسائل پڑھ دیتا ہوں. چند جملے مسائل پڑھے. جب مسائل پڑھنے شروع کیے, اس علی گدابی نے جس پر پیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو اس کو رونا شروع کیا. یہ کھڑے ہو گئے, اجازت دی اور چلے گئے. جب اس کو روتے دیکھا کہ اس شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے, مسجد پہنچے اگلے دن اور کہا کہ دیکھو یہ علی گدابی جو بہت معروف ایک بدماش ہے, یہ کوئی برا انسان نہیں ہے جناب, ہم لوگوں نے اسے چھوڑ دیا. ایسا کرتے ہیں کہ اس کو اپنی مسجد میں دعوت دیتے, شاید خود نہ آئے پوچھا کہ وہ برا انسان ہے. کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنی مسجد دعوت دیتے ہیں. لہذا اس کو دعوت دی گئی, پھر وہ آیا, اس کو دعوت دی گئی. جب اس کے گھر کے دروازے پہنچے تو اس کے دوست نے بتایا کہ وہ کربلا چلا گیا. اس نے کہا کہ میں اتنا بڑا انسان ہوں کہ لوگ مجھے نہیں بلاتے, یا تو میں انسان بن کر لوٹوں کربلا سے, یا میں وہیں پر جاؤں گا. میں اب یہاں پر نہیں آنے والا. اپنے شہر لوگ میرا احترام نہیں کرتے, میرے خوف کی وجہ سے, میری بدماشی کی وجہ سے, میری شراب نوشی کی وجہ سے میرا اعتراض کرتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. میں کربلا جا رہا ہوں, اور کربلا یا میں انسان بن کے لوٹوں گا توبہ کر کے, یا میں وہیں مر جاؤں گا. کافی عرصہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ یہ وہاں کا بہت عبادت گزار بندہ ہو گیا. نماز جماعت کی پہلی صف میں امیر المومنین کے حرم میں بیٹھتا تھا. توبہ کی اس نے. مولا علی فرماتے ہیں کہ لیکن درود بھیجے محمد والے التوبہ تستنزل الرحمہ, توبہ رحمت الہی کے نزول کا سبب بنتی. توبہ یعنی پلٹنا, یعنی واپسی. علی گدابی معروف بدماش غباش نوجوان, شرابی کبابی, ایک نمبر کا, توبہ کی. امام علی کا حرم. اب امام علی کا حرم میں بہت بڑے مجتہد تھے ایرانی جو نماز پڑھاتے تھے. ان کے پاس اس طرح میں ایک بہت بڑے آیت اللہ کا, ایک بہت بڑے علمی شخصیت کا انتقال ہو گیا ہے. اچھا جناب, کہا کہ امام علی کے حرم میں صحن میں جہاں امام علی کے پائے مبارک ہے اس طرح قبر کھودی جائے, وہاں پر دفنائیں گے. کہا کہ جنازہ آنے میں دیر ہے, آپ ایسا کہ گھر چلے. انہوں نے کہا میرا گھر قریب ہے, جب جنازہ آ جائے تو مجھے بتا دینا. ظہر ہو گئی, شام ہو گئی, مغرب ہو گئی, جنازے کی کوئی خبر. ان لوگوں نے کہا اطلاع کہ نہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ صحیح ہو گئے تھے. لوگ سمجھتے کہ وہ مر گئے ہیں, وہ صحیح ہو گئے. تو مولانا آپ اجازت دیں کہ یہ قبر جو کھودی ہم نے اس کو دوبارہ مٹی ڈال کے بھر دیں. کہا کہ نہیں, اس میں کوئی حکمت ہے. اب علی گدابی کون ہے؟ کوئی معروف نوجوان, کوئی بدماش جو شراب کے توبہ کی اس نے. اب امام علی کے حرم سے کہا تم یا انسان بن کے وہی
این علی گندابی یک اوباش معروف تهران شد محبوب امام علی. یہ علی گندابی جو باش مردمان امام علی کا محبوب ہو گئے. چطور کیسے؟ بتوبے باستغفار بتوجہ بأہل بیت، اہل بیت کے ذریعے سے کہا کہ اس نماز جنازہ پڑھا جائے. اس معروف مجتہد نے نماز جنازہ پڑھائی. امام علی کے صحن میں پائیدی دفن کیا گیا. توبہ انسان کو کہاں پہنچاتے تھے. رحمت اللہ عزیز نے، لیکن آپ یہاں آئے ہیں. یہ ایام